لیکن یہ جو خیال ہے کہ انتخابات کے ذریعے سے نظام بدل جائے گا اور نظام قائم ہو جائے گا، اس سے بڑا احمقانہ خیال اور کوئی نہیں۔ سب سے بڑی بات تو اگر ایک ہی ہاتھی کے پاؤں میں سب کا پاؤں ہو، تو میں ایک بات عرض کر دوں کہ کبھی تصور کیجئے کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم انتخابات کے ذریعے سے جزیرہ نما عرب میں اسلامی حکومت قائم کر سکتے تھے؟ اور قرآن مجید کی اگر نص آپ کو چاہیے تو قرآن مجید تو سورہ انعام کی آیت نمبر 116 میں کہتا ہے ان تطع اکثر من فی الارض یضلوک عن سبیل اللہ۔ یہاں سارا مسئلہ اکثریت اقلیت کا ہے۔ اکثریت حق ہے، اقلیت باطل ہے۔ جو اس اصول کے اوپر نظام چل رہا ہو، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے ذریعے سے کوئی سیدھا راستہ بھی آ سکتا ہے؟ قرآن کہتا ہے اگر تم زمین میں بسنے والوں کی اکثریت کی پیروی کرو گے تو وہ تو تمہیں گمراہ کر کے چھوڑیں گے۔ تو نص قرآنی اور عقلی دلیل چاہیے تو وہ یہ ہے کہ دیکھیے ہر ملک میں ایک پولیٹیکو سوشو اکنامک سسٹم ہوتا ہے، خلا تو کہیں بھی نہیں ہے نا۔ کہیں جاگیردارانہ نظام ہے، کہیں سرمایہ دارانہ نظام ہے، کہیں قبائلی نظام ہے، قبائلی سردار جو ہے بادشاہ ہے وہاں کا اپنے علاقے کے اندر۔ یہ جو نظام ہے ان کے حوالے سے پاور بیسز بنے ہوئے ہیں معاشرے میں، قوت کا سرچشمہ، قوت کے مراکز بنے ہوئے ہیں۔ الیکشن آپ عمدہ سے عمدہ کرا لیجئے، اعلیٰ سے اعلیٰ کرا لیجئے، غیر جانبدار سے غیر جانبدار کرا لیجئے، ٹرانسپیرنٹ کرا لیجئے، فیئر کرا لیجئے، لا محالہ وہی جو سٹرکچر ہے پولیٹیکو سوشو اکنامک سٹرکچر وہی ریفلیکٹ ہوگا الیکشن کے اندر۔ ظاہر بات ہے کہ ہمارے ہاں میں سمجھتا ہوں 75 سے لے کر 80% آبادی دیہات میں، اور وہ سب کے سب جاگیرداروں اور وڈیروں اور خوانین اور جو قبائلی سردار ہیں ان کے انگوٹھے تلے۔ کیسے تبدیلی ہو جائے؟ یہ تو ہو جائے گا کہ ایک لغاری کی بجائے دوسرا لغاری، ایک مزاری کی بجائے دوسرا مزاری، ایک جتوئی کی جگہ دوسرا جتوئی، یہ ہو سکتا ہے۔ لیکن یہ کہ ان کو ہٹا کر کوئی اور آ جائے، شہروں میں ہو سکتی ہے تبدیلی، اس لیے کہ جاگیردار کا نہیں ہے، وہاں کچھ غنڈہ گردی بھی چل جائے گی، شہروں میں تبدیلی ہو سکتی ہے، لیکن شہروں کی تبدیلی اس ملک کے اندر بحیثیت مجموعی انتخابی راستے سے فیصلہ کن نہیں ہو سکتی۔ تو موٹی بات ہے، عقل سے ذرا کام لے، سوائے اس کے کہ بس اب چونکہ عادت پڑ گئی ہے، گھٹی میں پڑ گیا ہے، اس حوالے سے یا کچھ لوگوں کی کچھ سیٹیں پختہ ہیں، کچھ سینیٹریاں ہیں یا کچھ ممبریاں ہیں، اور ان کے حوالے سے جو ہے اس میں اپنا وقت بے تحاشا، اپنا پیسہ، کتنے ہی کارکنوں کا وقت اور ان کی صلاحیتیں، ان کی محنتیں خرچ کی جا رہی ہیں۔ لیکن یہ اچھی طرح جان لیجئے کہ اس کے حوالے سے کوئی نتیجہ برآمد نہیں ہو سکتا۔ پاکستان کی سن 51 میں پہلے الیکشن ہوئے تھے، پنجاب ہی میں ہوئے تھے صوبائی اسمبلی کے، پاکستان میں پہلے الیکشن وہ تھے۔ یہ سن 93 میں، اب آپ نوٹ کر لیجئے 42 برس کے بعد بھی اگر عقل نہ آئے، 40 برس میں تو قرآن مجید بھی کہتا ہے کہ بچہ جو پیدا ہوا ہے وہ بھی 40 برس میں جا کے شعوری اعتبار سے پختہ ہو جاتا ہے۔ فَإِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ 40 سَنَةً، 40 برس کا ہو گیا اور اپنی پختگی کو پہنچ گیا۔ کاش کہ ہماری ان جماعتوں کو اور ان لوگوں کو کہ جو اس راستے میں اپنے وقت، صلاحیت اور اس ایکسرسائز ان فیوٹیلیٹی میں اپنی توانائیاں ضائع کر رہے ہیں، اللہ کرے کہ انہیں سبق حاصل ہو جائے اور وہ اپنا راستہ جو ہے اس کے بارے میں نظر ثانی کرنے کے لیے تیار ہو۔ دوسری بات ڈاکٹر صاحب نے جو وہ بھی ایک ان کا مستقل موضوع ہے کہ پاکستان میں اسلامی انقلاب جو ہے یہ انتخابی طریقے سے بھی نہیں آ سکتا اور ضیائی طریقے سے بھی نہیں آ سکتا۔ یہ دو طریقے انہوں نے بیان کیے۔ یہ ضیاء الحق کا دور تھا 1984، اور وہ بھی مرد مومن، مرد حق تھے، اور وہ اس وقت تبدیلی سرکار تھے، تو ان کا بھی کہنا یہ تھا کہ اسلام آیا کہ آیا۔ وہ علیحدہ بات ہے 10 سال کے بعد کہنے لگے آوے کا آوا ہی بگڑا ہوا ہے، ٹیم اچھی نہیں ملی نا، اب والوں کو ٹیم نہیں اچھی ملی، ان کا آوے کا آوا ہی بگڑا ہوا تھا، تو وہ ٹائم فش ہو گیا۔ تو وہ یعنی ایک ضیائی طریقہ تھا۔ اور ہماری عام دینی جماعتیں الیکشن میں جاتی ہیں، تو ڈاکٹر صاحب کا یہ بھی ایک مستقل موقف رہا ہے کہ الیکشن کے راستے سے انقلاب نہیں آ سکتا، کیونکہ الیکشن کا یہ سارا جو بچھایا ہوتا ہے جال کہہ لیجئے، جو بھی آپ اسے کہیں ڈھونگ جو رچایا ہوتا ہے، تو یہ رچایا اس لیے گیا ہوتا ہے کہ کچھ مخصوص لوگوں کے ساتھ ہی یعنی اقتدار یہاں سے وہاں اور وہاں سے وہاں چلا جائے۔ عمران خان ہٹے تو نواز شریف آئے، یا نواز شریف نہیں تو بلاور آ جائیں، تو بس تھوڑے سے فرق کے ساتھ اپنے ہی بندے ہوتے ہیں، اختلاف کی نوعیت بہت معمولی ہوتی ہے۔ اس کے مقابلے میں کوئی جو ہے وہ خادم حسین رضوی آ جائے، اب باہر والا بندہ آ گیا نا، اس کلب سے باہر کا بندہ آ گیا، تو یہ تو ساری اپنی برادری ہے نا، یہ جو رولنگ ایلیٹ ہے اسی میں سے کوئی یہ بھی اور وہ بھی اور وہ بھی، تو رشتہ داریاں بھی ہوتی ہیں، اوپر سے یہ تھوڑے بہت حکمران کی سائری ہے نا، تو قوم میں یوتھ کو یوتھیا بنانے کے لیے یہ کام چلتا رہتا ہے۔ باقی یہ کہ اندر خانے تو کوئی اتنا بہت بڑا فرق نہیں ہوتا، تو یہ آپس میں ان کی، بلکہ ڈاکٹر صاحب کے الفاظ یہ ہوتے تھے کہ یہ جاگیرداروں کی میوزیکل چیئر گیم ہے،
इलेक्शन। और इकबाल ने भी इलेक्शन मिंबरी कुर्सी सदारत बनाए खूब आज़ादी ने फंदे, उठा के फेंक दो बाहर गली में नई तहजीब के अंडे हैं गंडे। और बल्कि वो भी कि मियाँ नज्जार भी छिले गए साथ, नहायत तेज़ हैं यूरोप के रंदे। यानी अगर इसमें तो कोई दीनदार भी जाएगा उसी रंग में रंगा जाएगा, वो जो इलेक्शन का रंग होता है उसी में रंगा जाएगा। और ये भी कि इस खेल में तायुन मरातब ज़रूरी, शातिर की अनायत से तू फर्जी मैं प्यादा, बेचारा प्यादा तो है एक मोरा नाचीज़, फर्जी से भी है पोशीदा शातिर का इरादा। वो जो असल शैतान जो इस निज़ाम को लेके चल रहे हैं, तो वज़ीर-ए-आज़म साहब को भी असल गेम का नहीं पता होता, वो भी एक मामूल होता है, सब्जेक्ट होता है। वो हमें नज़र आ रहा होता है कि वो अथॉरिटी है, लेकिन वो उसके पास वो अथॉरिटी होती नहीं है। लिहाजा इसको तो भूल जाएं। और अब तो इसके तजर्बे भी हो गए, मिस्र में मुर्सी साहब के साथ जो हुआ, और अभी तो वो लीक्स भी आ गई ना कि 70 में जमात इस्लामी जीत रही थी, खुद एजेंसियों की रिपोर्ट थी, नहीं जीती। और अब तो आप भूल ही जाए ना, जब से इलेक्ट्रॉनिक मशीन जब करेगी इलेक्शन, तो वो तो DRS बदल देती है। वर्ल्ड कप के मैचों में DRS बदल जाते हैं। वो गेंद जो है, जो ऐसे आंख से देखो तो लगता है मिडल स्टंप को लगेगी, और DRS में देखो तो वो वाइड के करीब होती है। तो ऐसा भी हो जाता रहा है। तो ये तो फिर बहरहाल ये तो कहानी ही और हो जाएगी। ऊपर से नादरा का डेटा भी सारा चोरी हो गया है। तो अब तो मतलब वो मेरे हाथ लग जाए तो मैं जितनी मर्जी वोटें डाल दूं, समझ आ गई ना बात की। तो अब तो कहानी और हो गई है। लिहाजा इलेक्शन वाला खाता तो पहले भी बंद था, तो अब महा बंद हो गया। ज़ियाई तरीका क्या है जी कि भाई वो सुनार की ठुक ठुक से हो जाए, ग्रेजुअली, स्लोली एंड स्टडीली। तो जब आप बंदा स्टडी जो है ना वो जाता है वो कछवा, तो खरगोश तो सोया होता है, लेकिन वो तो शिकारी बैठा होता है पहले से, और वो सारे किए किराए पे, जितने में बंदा बदनाम हो जाता है। देखें, करने के आपके पास साल 1.5 साल ही होता है, पहले 20 महीने ही होते हैं। कर जो जिधर आप रुख ले लें, उसके बाद अगर आपने कुछ नहीं किया तो आप इतने बदनाम हो चुके होते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट के लिए बड़ा आसान होता है आपको ठिकाने लगाना। तो यही गेम है। ये जो इलेक्शन में ये भी चक्कर है हमारे मुल्क में, नीचे आपकी कौमी असम्बली है, ऊपर सेनेट है। अगर आप कोई खुदा न खास्ता किसी हादसे के नतीजे में कोई जीत के आ ही जाए, ठीक है, तो कौमी असम्बली में अक्सरियत होगी, सेनेट में तो नहीं है ना। सेनेट में तो अगले 2.5 साल कम से कम बाद उसको जाके नुमाइंदगी मिलेगी। ऐसा ही होता है ना। तो कानून साजी नहीं हो सकती जब तक कि सेनेट में नहीं। आपने कौमी असम्बली से एक बिल पास करके भेज भी दिया, वो सेनेट में जाके रुक जाएगा, और 2.5 सालों में आप बदनाम हो जाएंगे।